ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اس لیے کہ یہ میرے بھائی کا کتنا احترام کرتا ہے۔ دیکھو اس کو کا ابا تو باپ ہو گئے ناراض اور اتنے سارے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے، اس کو بھی کا ابا، لیکن کس طرح باپ کا چھوٹا، آپ میرے باپ کی طرح میرے باپ کی جگہ ہیں، یہی تو ہے۔ تو باپ مسکرایا، کیوں؟ کیونکہ میں اس کا باپ ہوں، تو یہ میرے باپ ہونے کی وجہ سے یہ میرے رشتہ دار کو چاہتا ہے، یہی تو ہے۔ تو باپ خوش ہوگا۔ باپ کی بہن کو پھوپھی بول کر کے پکارا، تو میری ماں کی جگہ پر ہے، تو باپ خوش ہوگا کہ یہ میری وجہ سے میری بہن کو چاہتا ہے۔ باپ کی ماں کو کہا، دادی اماں آپ بڑی اچھی ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ باپ خوش ہوا کہ یہ میری وجہ سے میری ماں کو بھی چاہتا ہے۔ بتائیے اگر جتنے رشتے بڑھتے جائیں گے باپ کی خوشی اتنی بڑھتی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باپ کے رشتے دار ہیں۔ تو جس کے دل میں باپ سے جتنا پیار ہوگا وہ باپ کے رشتے داروں سے اتنی محبت کرے گا۔ یہی تو قانون ہے، یہی تو طریقہ ہے، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ اللہ کا کوئی رشتے دار نہیں، لیکن اللہ نے بھی کچھ اپنے رشتے بنا رکھے ہیں۔ جیسے تمہارے میرے رشتے ویسے اس کے رشتے نہیں ہیں۔ اس کے رشتے رشتہ محبت ہے، اس کے رشتے رشتہ معرفت ہے، اس کے رشتے رشتہ ولایت ہے، اس کے رشتے رشتہ قطبیت ہے، اس کے رشتے رشتہ ابدالیت ہے، اس کے رشتے رشتہ نبوت ہے، اس کے رشتے رشتہ رسالت ہے، اس کے رشتے رشتہ عارفین ہے۔ یہ سارے اس کے رشتے ہیں اور ہر اعتبار سے وہ اللہ کے قریب ہے۔ کوئی کتنا، کوئی اتنا، کوئی اتنا۔ وہ اللہ رب العزت نے جس کو جتنا چاہا قرب عطا کیا۔ تو اب ہم جو غوث پاک کو مانتے ہیں جیلان کا ہونے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ جیلان میں تو بہت پیدا ہوئے مر گئے، ان کے نام بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ غوث پاک کو جیلانی ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، غوث پاک کو بغدادی ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، غوث پاک کو مدرسہ قادریہ کا طالب علم اور اس کے بعد مدرس ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے۔ غوث پاک کو جو مانتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہمارا رشتہ صرف اللہ سے ہے۔ اب اللہ کا جو رشتہ جوڑ لے اور جو اللہ کا قرب حاصل کر لے اس سے ہم اپنے رشتے کو جوڑ لیں گے، اور اسی رشتے کو جوڑ لو گے تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور ہم اللہ کے ولی کو جو ہے وہ معبود نہیں سمجھتے، خدا نہیں سمجھتے، خدا کے برابر نہیں سمجھتے، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے، بلکہ ہم انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور اللہ کا دوست سمجھتے ہیں۔ اور اللہ نے یہی ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھو اللہ نے وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دیا، تو جس کا وسیلہ جتنا مضبوط ہوگا وہ اللہ تک اتنی بلندیاں پائے گا، وہ اتنا عروج پائے گا، وہ اتنا قرب پائے گا۔ تو ہم غوث غوث جو کہتے ہیں، یا غوث جو کہتے ہیں، تو انہیں ہم نے وسیلہ بنایا۔ تو یہ کتنے مضبوط ہیں۔ اب ان کی مضبوطی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے وہ ذرا دیکھیں۔ بہجت الاسرار شریف کتاب غوث پاک کی زندگی پر ہے، جس پر سارے مکاتب فکر کے لوگ متفق ہیں کہ سب سے معتبر کتاب غوث العظم کی زندگی پر بہجت الاسرار ہے۔ غوث پاک اس میں فرماتے ہیں کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں اور بھوک کی وجہ سے میرا نفس کو کچل دیتا ہوں، تو میرا اللہ کہتا ہے عبد القادر میں تجھے اپنی قسم دیتا ہوں، تجھے میری قسم کھا لے۔ تو اللہ اکبر، میرے غوث کی شان اللہ کی بارگاہ میں اتنی بلند ہے کہ جب وہ بھوکے ہو تو اللہ قسمیں دے کر کہے عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے۔ اسی کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ غوث پاک فرماتے ہیں بہجت الاسرار شریف سب سے مستند ترین کتاب ان کی حیات پر، فرماتے ہیں ایک دور وہ تھا، سنے میرے غوث کی شان کیا ہے، فرماتے ہیں ایک دور وہ تھا کہ جب میں کعبے کا طواف کرنے کے لیے مشتاق رہتا تھا، مجھے شوق تھا کہ موقع ملے تو کعبے کا طواف کروں۔ اب اللہ نے مجھے وہ مرتبے عطا کر دیے ہیں کہ کعبہ خود آ کر کے میرا طواف کرتا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا۔ نعرہ تکبیر۔
یہ غوث اعظم کی شان ہے، سبحان اللہ، یہ غوث سبحان پاک اللہ۔ کا مقام ہے۔ آپ نے سنا، بار بار سنا، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں، کیا ہے یہ؟ دیکھو اللہ اپنے ولیوں کو یہ طاقت دیتا ہے، وہ کم باذن اللہ کہیں تو مردے زندہ ہو جائیں، یہ طاقت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پہ دنیا ناز کرتی ہے، یہ غوث پاک کے مریدین میں سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ پیری مریدی آج سے نہیں، سرکار علیہ السلام کے دور سے اس کی ایک صورت تھی جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو خاندان تھا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ کرد تھے، کرد، اور یہ جو کرد خاندان تھا آج بھی یہ عراق کی سرزمین پہ موجود ہے۔ کردوں کی ایک بستی ہے، ان کے جو والد اور ان کے دادا وغیرہ تھے تو انہیں غوث پاک کا دامن ملا تھا۔ ان کے خاندان کے بزرگوں میں سے ایک صاحب حضور غوث پاک کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا بچپنا تھا۔ بات یہ ہوئی تھی، توجہ فرمائیں، دین کی خدمت کیسے ہوتی ہے، دین کی تبلیغ کیسے ہوتی ہے۔ ایک عیسائی عالم سرکار غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کہتا ہے، عبد القادر صاحب، میں جو ہے ایک حدیث کو بار بار سنتا رہتا ہوں اور مجھے وہ حدیث پر کلام ہے۔ میرے غوث نے کہا کیا؟ کہا کہ آپ کے رسول نے فرمایا، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ربانی جین بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ علماء، یہ جو علماء ہے، اس حدیث میں علماء سے مراد علماء ربانی جین ہے، اور علماء ربانی جین کا مطلب وہ ہے کہ جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور ہم ان کو اپنی زبان اور اصطلاح میں ولی کہتے ہیں۔ ورنہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہر 7-8 سال پڑا ہوا جو ہے وہ انبیاء بنی اسرائیل کی جو ہے وہ مثال پیش کر سکتا ہو۔ ورنہ آپ جا کر کے کسی بھی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جائیں گے تو پہلی بات تو سند حدیث ہی پتہ نہیں ہوگی، اور خدا جانے پھر اس پر کتنے تذکرے اور تبصرے ہوں گے، ورنہ پھر لوگوں کو موقع بھی ملے گا کہ نبی ہماری مثل اور ہماری مثل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پہچان ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، ان کے قدم اٹھتے ہیں تو ان کے جسم لرزتے ہیں۔ کل ملا کر کے یہ میں اس پہ بہت تفسیرہ نہیں کرتا، اس پر جو دلیلیں ہیں مولانا پیش کر دیں گے، آپ کے درمیان رہتے ہیں ہمارے مولانا غفران صاحب، حدیثیں، اور یہ جو میں بات پیش کروں اپنی طرف سے نہیں، اس کو لکھا ہے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے، کہ علماء سے مراد کون لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، اور انہی کے لیے ہے نا جس نے ان سے مصافحہ کیا، اس نے گویا رسول اللہ سے مصافحہ، یہ وہ لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔